یہ کہانی ہے ایک ایسے اونٹ کی جس نے اپنی باتوں اور حرکتوں سے ملکہ کا دل جیت لیا اور ملکہ کو واپس محل لے آیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں UMD یوٹیوب چینل، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اس سیریز کا حصہ ہے جس میں ہم آپ کو ہر سنڈے نائٹ کو ایک خوبصورت کہانی سناتے ہیں، اور آج کی کہانی ہے ایک ایسے اونٹ کی جو بہت ہی فنی ہے، اور اس نے اپنی زبردست باتوں اور حرکتوں سے ملکہ کا دل جیت لیا اور روٹھی ہوئی ملکہ کو منا لیا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے محل کے باہر ایک خوبصورت گھر بنایا تھا۔ اس گھر میں ایک بہت بڑا پارک تھا، اور اس پارک میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ وہ جانور صبح سے شام تک کام کرتے تھے، اور ان کے کام کرنے کی شرط یہ تھی کہ بادشاہ کی ملکہ خود ان کو کھانا پکا کر کھلایا کرے گی۔ لیکن ملکہ بڑی سست اور کاہل تھی۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ وہ سرے سے کھانا ہی نہ پکاتی اور سب جانور بھوکے رہ جاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ملکہ نے کھانا پکانے میں دیر کر دی۔ جانور کام کرتے کرتے تھک گئے تھے اور بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ سب نے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی۔ بادشاہ نے ملکہ کو بلا کر ڈانٹا اور کہا کہ یہ جانور بیچارے دن بھر کام کرتے رہتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور تم ذرا بھی ان کا خیال نہیں کرتی۔ اس پر ملکہ ناراض ہو گئی۔ ملکہ محل چھوڑ کر چلی گئی اور شہر سے دور ایک گھر میں جا کر روٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر بادشاہ اور جانوروں کو ملکہ کے روٹھ کر چلے جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ وہ ملکہ کے بغیر اداس ہو گئے تھے۔ کام میں ان کا جی نہیں لگتا تھا۔ آخر وہ سب ایک دن مل کر بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح ملکہ کو واپس لایا جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے چڑیا کو بھیجا جائے، اور چڑیا ملکہ کو منا کر واپس لائے۔ چڑیا نے پر پھڑائے اور اڑ گئی، اور اڑتی گئی اور یہاں تک کہ ملکہ کے اس گھر پہنچ گئی جہاں ملکہ روٹھی ہوئی تھی، اور ملکہ سے جا کر کہنے لگی، ارے ملکہ صاحبہ، آپ ناراض نہ ہوں، ہم آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دیں گے، خود ہی کھانے کا بندوبست کر لیں گے، آئیے محل کو چلیں۔ ملکہ نے کہا، نہیں، بھاگ جاؤ، میں نہیں آؤں گی۔ چڑیا بیچاری غم کی ماری لوٹ آئی۔ جانوروں نے جب یہ سنا کہ چڑیا ناکام لوٹ آئی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی باری بلی کی ہے اور بلی کو بھیجا جائے۔ بلی روانہ ہو گئی، چلتی گئی یہاں تک کہ صحرائے میں داخل ہو گئی، اور وہاں پر ملکہ کے گھر پہنچ گئی۔ ملکہ کو بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، پیاری ملکہ، ہم نے اپنی منموہنی چڑیا کو بھیجا، اس نے بڑی چیں کی، آپ نہیں مانی۔ آئیے گھر چلیے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی اور آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گی، اپنے کھانے کا خود ہی انتظام کر لوں گی، بس چلیے ہمارے ساتھ، اپنے گھر چلیے۔ ملکہ نے کہا، نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ بلی بیچاری بھی مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی۔ اب چوہیا اٹھی اور اس نے جا کر ادب سے سلام کیا اور پھر کہا، چڑیا نے چیں کی، آپ نہیں مانی۔ بلی نے میاؤ میاؤ کی، آپ نہیں مانی۔ آپ نے انکار کر دیا، اب میں آئی ہوں، تشریف لے چلیے، میں اپنی نرم و نازک دم سے آپ کو پنکھا جلوں گی اور آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، اپنا کھانا خود ہی بنا لوں گی۔ لیکن ملکہ پھر بھی نہ مانی۔ اب کوے کی باری آئی۔ وہ تیزی سے اڑا اور کائیں کائیں کرتا ہوا ملکہ کے گھر پہنچ گیا اور جا کر کہا، ملکہ حضور، چڑیا نے چیں کی، بلی نے میاؤ میاؤ کی، چوہیا نے دم ہلائی، اب پھر بھی نہیں مانی۔ آئیے میرے ساتھ، گھر چلیے، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ آئیے۔ ملکہ نے پھر انکار کر دیا، اور اب گدھے نے اپنا سامان اٹھایا اور بڑے ناز نخرے سے اچھلتا کودتا ناچتا ڈنچو کرتا ملکہ کے گھر جا پہنچا، اور ملکہ کو پہلے بہت ہی ادب سے سلام کیا، پھر کہا، چڑیا نے چیں کی، آپ نہیں مانی۔ بلی نے میاؤ میاؤ کی، آپ نہیں مانی۔ چوہیا نے دم ہلائی، آپ نہیں مانی۔ کوے نے کائیں کائیں کی، آپ نہیں مانی۔ اب میں یہ نرم کمر لے کر حاضر ہوا ہوں، آئیے اس پر بیٹھیے اور گھر تشریف لے چلیے۔
लेकिन मलका ने फिर जाने से इनकार कर दिया। अब तो सब जानवर बहुत परेशान हुए। एक बार फिर सब मिलकर बैठे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। इनमें एक समझदार ऊंट मौजूद था। इसने कहा, मैं चलता हूँ, देखें मलका कैसे घर नहीं आती। वो उठा और अपने गले में घंटी लटकाई, घुटनों पर घंघरू बांधे और छम करता मलका के घर जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर वो मलका के सामने जा खड़ा हुआ और बड़े ही एहतराम से बोला, मलका साहिबा, चिड़िया ने चें चें की, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की, चूहिया ने दुम हिलाई, कौवे ने काई काई की, गधा अपनी नरम कमर लेकर हाजिर हुआ। आप नहीं मानी। ये बहुत ही बुरी बात है। हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप हमारी बात ही नहीं मान रही। ठीक है, अब आप क्या चाहती हैं? मैं आपको नाच कर दिखाऊं? ठीक है, मैं नाचता हूँ। और फिर ऊंट ने नाचना शुरू किया। ऊंट अपने घुंघरू बांधकर नाचता रहा, यहाँ तक कि मलका को इस पर हंसी आ गई। और फिर ऊंट बोला, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगा, मैं आपके वैसे ही खिदमत करने वाला हूँ। आइए घर चलिए, हमने हमेशा आपकी खिदमत ही की है और आगे भी आपकी खिदमत करेंगे, बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमें माफ कर दीजिए और घर वापस चलिए। मलका ने सर झुका लिया और सोचने लगी, बेशक ऊंट बड़े काम का जानवर है, दिन रात चलता रहता है और थकने का नाम नहीं लेता, और ये बहुत ही मजाकिया भी है। कई दिन तक खाने और पानी के बगैर गुजारता है। अब इनके बालों से कंबल और कालीन और गर्म कपड़े बनते हैं। ये तो बड़ा नेक जानवर है और इसका कहा ज़रूर मानना चाहिए। और फिर मलका ऊंट पर बैठी और घर आ गई। वहाँ सब जानवरों ने मलका का इस्तकबाल किया और अब सब जानवर बहुत खुश थे। उन्होंने खुद ही अपने खाने का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया और मलका को बिल्कुल भी तंग ना किया, और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। तो ये थी हमारे ऊंट मियाँ की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।